سورہ فاتحہ یہ مکی سورت ہے. اس میں کل 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے اور 130 حروف ہے. اس سورت کے کئی نام ہیں اور ان کا ہر نام اس کی فضیلت اور اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے. چنانچہ اس کا ایک نام سورۃ الفاتحہ جو بہت ہی معروف و مشہور ہے اور اسی نام سے عام طور پر لوگ جانتے ہیں. فاتحہ کا معنی ہوتا ہے آغاز، ابتدا، شروع. چونکہ اسی سے قرآن کا آغاز ہے، اسی سے قرآن کا ابتدا اور شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. قرآن و احادیث کے اندر اس سورت کی بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور ہمارے اسلاف، ہمارے محدثین اور علماء نے بھی اس سورت سے بہت سارے مسائل نکالے ہیں. اسی لیے بعض سلف کا قول ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سورہ فاتحہ کا جاننا ضروری ہے. سورہ فاتحہ کے یاد کرنے کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. کہا کہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے سورہ فاتحہ یاد ہو. اگر اسے سورہ فاتحہ یاد نہیں تو گویا کہ اس کے ایمان پر ہی سوالیہ نشان لگ جائے گا. کہا کیسے؟ کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کفر اور اسلام کے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان جو جدا کرنے والی چیز ہے، جو حد فاصل ہے، وہ نماز ہے. اور نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی ہے. تو جسے سورہ فاتحہ یاد نہ ہو گویا کہ اس نے نماز میں نہیں پڑھا. جس نے نماز میں نہیں پڑھا گویا کہ اس کی نماز نہیں. جس کی نماز ہی نہیں تو گویا کہ پھر وہ اسلام سے اس کا تعلق بھی نہ رہا. تو اسی لیے کہا کہ ایک مسلمان کے لیے سورہ فاتحہ کا یاد رکھنا یا یاد ہونا ضروری ہے. اس سورت کی فضیلتیں احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مقامات پر فرمایا. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ اے ابو سعید آؤ، کچھ کام ہے. ابو سعید یہ نماز چھوڑ کر نہیں گئے، نماز ہی میں رہے. جب یہ نماز سے فارغ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں بلایا تھا، تم اس وقت کیوں نہیں آئے؟ تو کہا اللہ کے نبی میں نماز میں تھا اسی لیے میں نہیں آ سکا. پھر اور کچھ باتیں ہوئی. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، یا کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت میں تم کو بتاؤں؟ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً أَعْظَمَ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت میں تم کو بتاؤں؟ کیا تمہاری خواہش ہے؟ کیا تم جاننا چاہتے ہو؟ پھر دونوں بات چیت میں لگ گئے. اسی دوران جب مسجد سے نکلنے لگے تو ابو سعید بن معلّہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے ہم سے کہا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت مجھے بتائیں گے، بتائیے وہ کون سی سورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. وہ الحمدللہ رب العالمین ہیں
اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ام القرآن یا ام الکتاب، سورہ فاتحہ کا نام ہے، میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی سورت ہے جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، وہی سبع المثانی والقرآن العظیم، یہی سبع المثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی سب سے عظمت والی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آسمان سے کسی چیز کے کڑکنے کی آواز آئی، لوگوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، لوگوں کو کچھ معلوم نہ ہوا۔ حضرت جبرائیل بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس دروازے سے آج ایک ایسے فرشتے آ رہے ہیں جو اس زمین پر کبھی نہیں آئے تھے۔ یہ سورت کی فضیلت ہے کہ اسپیشل دروازہ اور خاص فرشتے، کہا کہ وہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آیا ہے، پہلی بار آج وہ آ رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں ابشر بنورین، اے نبی محترم، آپ کو دو نور کی بشارت ہو، آپ کو دو نور کی خوشخبری ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ دو نور ایسی ہے جو آپ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو نہیں دیا گیا تھا، یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ سے پہلے کسی کو یہ چیز عطا نہیں کی گئی تھی۔ وہ دو نور کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب و خواتم سورۃ البقرہ، سورہ فاتحہ ایک نور اور دوسرا ہے سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں، سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں۔ تو اس حدیث کے اندر گویا کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت یہ بتایا کہ اس کے لیے اسپیشل دروازہ کھولا گیا، اس کے لیے اسپیشل فرشتے آئے اور اس کو نور بتایا گیا، اس سورت کو نور بتایا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ اتحب ان اعلمک سورۃ، اے ابی بن کعب، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی سورت سکھاؤں، ایسی سورت بتاؤں ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور، اس طرح کی سورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، آسمانی کسی کتاب میں نہیں ہے، ولا فی الفرقان مثلها، اور تو اور قرآن میں بھی اس طرح کی کوئی دوسری سورت نہیں ہے۔ کہا کہ قرآن میں بھی اس طرح کی کوئی دوسری سورت نہیں ہے۔ کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سی سورت ہے؟ تو پھر ان سے بھی وہی سوال کیا تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ کہا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ کہا کہ یہی سورہ فاتحہ ہے کہ والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس جیسی سورت یعنی سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن میں اور کوئی دوسری سورت ہے، اور اس طرح کی کوئی سورت نہیں ہے۔ یہ اس سورت کی فضیلت ہے، اور خود اس سورت کی فضیلت قرآن کی دوسری آیت میں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 مثانی دیا اور قرآن عظیم۔ 7 مثانی کا معنی کیا ہے؟ 7 کا مطلب ہوتا ہے 7، مثانی مطلب بار بار دہرائے جانے والی۔ 7 مثانی وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جائیں، جس کو بار بار پڑھا جائے، اور یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں بھی ہیں اور ہر نماز میں ہر رکعت میں اس کو دہراتے بھی ہیں، اور حدیث میں بھی اس کی تفسیر ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، کہ یہ سورہ فاتحہ ہی سبع مثانی ہیں. تو اللہ نے کیا کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے نبی محترم ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیت والی سورت عطا کی ہے، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی عطا کیا ہے. یہ اس سورت کی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت میں خود قرآن موجود ہے، قرآن میں آیت موجود ہے. اس سورت کا ایک نام ہے الصلاۃ، نماز، اور یہ اس سورت کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ نماز یہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے، اور یہ سورہ اس قدر اہم ہے کہ اس سورت کا نام ہی نماز ہے، الصلاۃ ہے. چنانچہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا، آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. نصفها لی ولنصفها ولعبدی، کہا کہ سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے لیے ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. پھر اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ نماز میں یہ پڑھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. پھر جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین پھر اس کا جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرا ثنا بیان کیا، میری بزرگیت بیان کیا، میری بڑائی بیان کیا. پھر جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. اور دوسری روایت میں فوض عبدی الی امری، کہ میرے بندے نے اپنے تمام اختیارات کو میرے سپرد کر دیا، میرے حوالے کر دیا. پھر جب پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے یہاں پہ کہ یہ آدھا ہے. اب بندے نے میرے تعریف کیا، بندے نے میری بڑائی کیا، اب یہاں سے آدھا میرے لیے اور میرے بندے کے لیے ہے. اب یہاں سے جو بندہ سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا، جو وہ مانگے گا میں اسے وہ دوں گا. پھر ہم کیا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت مانگتے. پھر پوری آخر تک دعا ہے، آخر تک پھر دعا ہے. تو گویا کہ دعا کرتے ہیں اس سورت کے اندر. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس سورت کا ایک نام ہے الصلاۃ، نماز. یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھیے گا کہ سورہ فاتحہ کا نام ہی ہے نماز. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ نماز کے اندر اس کا پڑھنا ضروری ہے، بلکہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا. صحیح بخاری کی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے. جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوگی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ، طلبہ جانتے ہیں کہ صلاۃ بغیر الف لام کے نکرہ، اس کا معنی بھی عام ہوتا ہے. لمن میں من بھی حروف عموم میں سے ہے، عام کا تقاضا کوئی بھی نماز، چاہے وہ فرائض ہو، نوافل ہو، عیدین ہو، جنازہ ہو، کوئی بھی نماز. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. اور ایک دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صلاۃ لم یقرأ بها بفاتحۃ الکتاب فہی خداج خداج خداج، کہ ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. پھر سوال یہ آتا ہے کہ پڑھتے ہیں تقریباً سارے لوگ،
لیکن امام کے پیچھے رہیں تو کیا کریں, مقتدی کیا کریں, مسئلہ سمجھیے گا. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے, ان کے شاگردوں نے کہا انا نکون وراء الامام, اے ابو ہریرہ بسا اوقات ہم لوگ امام کے پیچھے رہتے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں, جب ہم امام کے پیچھے رہتے ہیں تو کیا کریں. ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا تھا کہ اقرأ بہا فی نفسک, اس کو تم آہستہ اپنے نفس میں پڑھ لو, اس کو تم آہستہ اپنے نفس میں اپنے دل میں پڑھ لو. گویا کہ اگرچہ آدمی مقتدی ہی کیوں نہ ہو, امام کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے لیکن آہستہ سے پڑھیں گے, اپنے دل میں پڑھیں گے, زور سے نہیں پڑھیں گے کہ امام کی آواز سے ٹکرا نہ جائے. ایک واضح حدیث سنیے, سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اس حدیث کے راوی بھی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ کیا تم لوگ امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو, یا دوسری روایت میں کہ شاید تم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہو جس کی وجہ سے میری آواز کھینچی جا رہی تھی, مجھے پڑھنے میں پریشانی ہو رہی تھی. لوگوں نے کہا کہ جی ہاں ہم لوگ آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں, امام کے پیچھے قرآن پڑھتے ہیں, قرأت کرتے ہیں. آپ نے کیا کہا تھا, آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب, واضح الفاظ, لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب, کہ ایسا نہ کرو, یعنی امام کے پیچھے نہ پڑھو الا بفاتحة الكتاب, سوائے سورہ فاتحہ کے, سوائے سورہ فاتحہ کے, یعنی امام کے پیچھے ہو تو بھی سورہ فاتحہ پڑھو, اس کے علاوہ نہ پڑھو. اور یہی تطبیق ہے ان تمام احادیث کے درمیان اور قرآن آیت کے درمیان جو بظاہر تعارض پیش کرتے ہیں, ٹکراؤ پیش کرتے ہیں. نہیں سمجھے, قرآن میں ایک آیت ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ چپ چاپ سنو. قرآن میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ چاپ خاموشی کے ساتھ سنو. اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ امام بنایا گیا ہے, انما جعل الامام لیقتدی بہ, کہ امام بنایا گیا ہے تاکہ ان کی اقتداء کی جائے, ان کی پیروی کی جائے. جب امام تکبیر کہے تو تم لوگ بھی تکبیر کہو, اور جب امام قرأت کرے تو تم لوگ خاموش رہو. وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَانصِتُوا, اور جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو. تو قرآن کی آیت میں اور اس حدیث میں بھی کیا بتایا گیا کہ جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو. اور پہلے جو میں نے حدیث میں سنایا اس میں کیا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. تو ان کے درمیان تطبیق علماء نے یہ دیا ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے سن لو, باقی قرأت میں خاموش رہو. امام جب سورہ فاتحہ پڑھے تو ان کے پیچھے تم لوگ بھی پڑھ لو. اس کے بعد امام جب کوئی دوسری سورت پڑھے تو تم لوگ خاموشی کے ساتھ سنو اور نہ پڑھو. جیسا کہ ابو داؤد والی حدیث میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا فجر کی نماز میں جو پڑھ رہے تھے کہ لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب, کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ, کے سورہ فاتحہ پڑھو اور نہ پڑھو. اگر نہیں مانیں گے, عقلی گھوڑے دوڑائیں گے کہ نہیں پڑھنا, تو سوال دلیل الزامی سوال. قرآن میں کیا کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو. جو حفظ کے مدارس ہے, جہاں پہ طلبہ حفظ کرتے ہیں یا جہاں پہ لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں, ایک ساتھ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ سووں کی تعداد میں, دسیوں کی تعداد میں لوگ پڑھتے ہیں. وہاں پہ تو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں. بھائی قرآن پڑھنے کا ایک بچہ پڑھے, سارے لوگ خاموش رہے, یہی نا اس آیت کا مطلب ہوگا تب کہ ایک بچہ پڑھے باقی سب خاموش رہے. نہیں, وہاں پہ مطلب میں دوسرا کون سا مطلب ہے؟ آپ اپنے عقل سے مطلب فٹ کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ جو حدیث سے مطلب نکل رہا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں. بڑا عجیب مسئلہ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا نام ہے نماز, اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہر نماز میں, ہر رکعت میں اس کو پڑھا جائے.
ہر نماز میں ہر رکعت میں اس کو پڑھا جائے، چاہے وہ فرض ہو یا نوافل ہو۔ جنازے کی نماز میں بھی اس کو پڑھا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے جو ہے جنازے کی نماز پڑھائی، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھا۔ یہ سب مسئلے اگرچہ چھوٹے چھوٹے لیکن جاننے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اسی طرح اس سورت کا ایک نام ہے شفا، بیماری سے صحیح ہونا، شفا ملنا، اور ایک نام ہے رقیہ، دم کرنا، رقیہ دم کرنا، شفا ملنا۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ایک سفر میں تھے، چند صحابہ اکرام سفر میں تھے، ایک گاؤں پہنچے، گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی آج کی رات یا آج کے دن تم لوگ ہم لوگوں کو مہمان بنا لو۔ ان گاؤں والوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا کہ نہ، ہم تم کو جانتے پہچانتے نہیں، تم کو مہمان نہیں بنائیں گے۔ اب یہ لوگ گاؤں سے تھوڑی دور جا کے پڑاؤ ڈالے، خیمہ ڈالے، وہیں پہ ٹھہر گئے رات میں۔ اتفاق سے اسی دوران اس گاؤں کے جو سردار تھے، جو مکھیا تھے، ان کو کسی زہریلے چیز نے ڈس لیا، سانپ یا بچھو کوئی زہریلا جانور تھا، اسے ڈس لیا۔ اب اس قوم میں کوئی جھاڑ پھونک والا بھی نہیں تھا، کوئی دوا بھی نہیں جانتا تھا کہ زہر کیسے اتارے۔ لوگوں نے اپنے طور پہ کوشش کیا لیکن ناکام رہا۔ لوگوں نے کہا کہ چلو جو قافلہ آیا ہوا ہے، جس کو ہم لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، چلو ان کے پاس پوچھتے ہیں کیا ان میں سے کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، دم کرنے والا، علاج کرنے والا، جس سے ہمارے سردار کا، مکھیا جی کا زہر اتر جائے۔ آئے ان لوگوں کے پاس، ابو سعید خدری نے کہا کہ ہو جائے گا، لیکن تم لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا تھا، اسی لیے کچھ معاوضہ لگے گا۔ تو معاوضے میں چند بکریاں، بعض روایتوں میں 30 بکریاں، چند بکریوں کا ذکر ہے کہ چند بکریاں طے پائی، پھر انہوں نے دم کیا اور اتفاق سے اللہ کے حکم سے اس کو شفا مل گیا۔ دم کس چیز سے کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیے، اسی لیے سورت کا نام ہے سورہ دم یعنی رقیہ، اور اس کو شفا مل گیا، یعنی گویا کہ سورہ فاتحہ سے شفا ملا، سورہ فاتحہ سے شفا ملا۔ پھر جو طے ہوا تھا چند بکریاں، پھر چند بکریاں جو لایا گیا ان لوگوں کے سامنے۔ اب لوگوں میں اختلاف، کچھ لوگوں نے کہا کہ لیا جائے یا نہ لیا جائے، کیونکہ قرآن کے ذریعے دم کیا تو گویا کہ قرآن کے ذریعے کمانا ہو جائے گا، لیا جائے کہ نہیں لیا جائے، اختلاف ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بکریاں ایسی ہی رکھو یہاں تک کہ ہم مدینہ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھیں گے، اس کے بعد پھر استعمال کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سعید تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ سورہ فاتحہ دم ہے، رقیہ ہے یا اس میں شفا ہے؟ تو کہا کہ الہمنی فی روعی، یعنی اللہ نے میرے اندر الہام کر دیا، میرے اندر یہ پتہ نہیں علم کیسے آ گیا، میرے اندر ایک الہام ہوا کہ شاید اس سے شفا ہو، تو میں نے یہ دم کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور کہا کہ ٹھیک ہے بکریاں تقسیم کر لو اور میرے لیے بھی ایک حصہ بنانا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ دم کرنے والی سورت ہے، سورہ فاتحہ سے شفا ملتی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ مریض کو شفا ملے گا، لیکن اس کے ذریعے کمانا یہ درست نہیں ہے، وہ حالات کچھ الگ تھے، وہ سچویشن کچھ دوسرا تھا۔ اب اگر اس کو دلیل بناتے ہوئے اگر یہی دم کرنے کا بجلی سے کھول لیں گے تو غلط ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک حالات کا ایک سچویشن تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، لیکن محدثین کا یہ استدلال ہے کہ سورہ فاتحہ یہ دم کرنے والی سورت ہے، سورہ فاتحہ سے شفا ملتا ہے۔ بچہ جب رات کو روئے، والدہ یا والد یا جو بھی گھر کے ہیں اس کو چاہیے کہ یہ سورت پڑھ کے دم کرے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھے اور قرآن کی عظمت کو مانے سمجھے اور اس پر دم کرے، انشاءاللہ شفا ملے گا۔ اس سورت کا نام ہے سورہ رقیہ، دم کرنے والی سورت، سورہ شفا، شفا ملنے والی سورت۔ اسی طرح اس سورت کا نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، یہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ماں کا کیا مقام ہے ہم سب جانتے ہیں، ہماری ماں، آپ کے ماں کا کیا مقام ہے، گویا کہ ہمارے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے یہاں پہ ایک بات کہی ہے کہ دیکھیں قرآن کو کہا گیا، گویا کہ یہ اصل ہے اور اسی اصل کی تفسیر یہ پورا قرآن ہے۔
سورہ فاتحہ یہ اصل ہے، اور اسی کی تفسیر میں یہ پورا 30 پارہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر باقی جو اسی میں پورا جو ہے اس کی تفسیر ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھیے گا کہ قرآن کے اندر جو بھی علوم و معارف بیان ہوئے ہیں، جو بھی حکمتیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ان سب کی طرف قرآن کے اندر اشارہ کر دیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں جو کچھ ہے سب کی طرف اس قرآن کے اندر اشارہ کر دیا گیا ہے، سب چیزوں کی طرف۔ اسی لیے امام رازی رحمہ اللہ التفسیر الکبیر، ان کی ایک تفسیر بہت مشہور ہے، تفسیر کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ سورہ فاتحہ تقریباً اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں۔ تشتمل هذه السورہ علی 10,000 او اکثر بھی کہا کہ 10,000 یا اس سے زیادہ مسائل صرف سورہ فاتحہ سے معلوم ہوتا ہے، اگر اس پر اچھے طریقے سے بحث کی جائے، اس پر غور و خوض کیا جائے، کیونکہ ساری چیزیں اس سورت کے اندر ہے۔ اس سورت میں ایک چیز ہے کہ اس میں دعا کرنے کا آداب بتایا گیا کہ بندہ دعا کیسے کرے۔ جیسے کہ حدیث قدسی میں نے سنایا کہ نماز کو، یعنی سورہ فاتحہ کو بندے اور اللہ کے درمیان تقسیم کر دیا، تو پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد دعا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اللہ کی تعریف۔ تو گویا کہ دعا کا یہ ادب ہے، اسی لیے اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الدعاء یا سورہ مناجات، دعا والی سورت یا مناجات والی سورت۔ دعا کا آداب بتایا گیا کہ جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرو پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کا حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد دعا کرو۔ اسی لیے تو آخر میں صرف اہدنا الصراط المستقیم میں جا کے دعا پاری، باقی شروع سے درمیان تک یہ آدھی سورت اللہ کی تعریف میں ہے۔ تو گویا کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اس کے بعد آدمی دعا کرے۔ اور احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجے۔ آدمی جب بھی دعا کرنا ہو پہلے اللہ کی تعریف، اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو بہت بڑا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو بھی آدمی جس زبان میں کرنا چاہے اللہ کی تعریف بڑائی بیان کرے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو مانگنا ہو دعا میں مانگے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ ہمارا مسئلہ کہ ہاتھ اٹھاتے منٹوں میں نہیں، اٹھائے فوراً، بس جلدی کیا کیے کیا بولے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، ہاتھ نیچے رکھ کے چلے گئے۔ یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے، یہ جلد بازی نہیں چلے گا۔ اب پہلے اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے، نبی پر درود بھیجے، اس کے بعد پھر جو مانگنا ہو اللہ سے مانگے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اس سورت کے تو اور بھی ڈھیر سارے نام ہیں۔ اس سورت کا تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہان کا رب ہے، جو دونوں جہان کا چلانے والا ہے، جو دونوں جہان کا چلانے والا ہے۔ یہ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ توحید ربوبیت یہ اس کے اندر ہے، میں نے بتایا کہ قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ کہا کہ جو دونوں جہان کے چلانے والا ہے، جو دونوں جہانوں کے اختیار جن کے ہاتھ میں وہ اللہ ہے، گویا کہ توحید ربوبیت کی یہ دلیل ہے۔ توحید ربوبیت بھی سورت کے اندر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو گویا کہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ توحید ربوبیت میں تو اکیلا ہے، کائنات کے چلانے میں تو اکیلا ہے، کائنات کا انتظام کرنے میں تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید ربوبیت ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اللہ تو مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ توحید کی دوسری قسم کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات، یہ اللہ رب العالمین کے نام، الرحمن بھی اللہ کے صفتی نام، رحیم بھی اللہ کے صفتی نام۔ توحید کی دونوں قسم آ گئی، الرحمن الرحیم، کہ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، تو مہربان ہے، تو نہایت ہی رحم
دن کا مالک ہے، تو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جب بندہ یہ اقرار کر لے کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک تو ہی ہے، تو گویا کہ بندے کے اختیار میں اب کچھ نہیں رہا۔ اللہ جو تو چاہے گا وہی ہوگا، تو جیسا چاہے گا وہی ہوگا۔ قیامت کے دن کا مالک تو ہی ہے، قیامت کے دن تیرے آگے کوئی نہیں آ سکتا، قیامت کے دن تیرے سامنے کوئی نہیں بول سکتا، قیامت کے دن تیرے سامنے کسی کا کچھ نہ چلے گا، جو تو چاہے گا وہی ہوگا۔ بندہ اقرار کرتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے پہلے آتا ہے فعل، اس کے بعد فاعل، اس کے بعد مفعول۔ فعل جو کام ہوتا ہے، فاعل جو کام کرنے والا، مفعول جو کام کیا جا رہا ہے، جس پر کام واقع ہو رہا ہے، تو مفعول کا جگہ بعد میں ہے۔ لیکن کبھی کبھی مفعول کو پہلے لایا جاتا ہے، اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، پختگی پیدا کرنے کے لیے، اور یہی اس آیت کے اندر ہے کہ ایاک نعبد، ایا کی جگہ پہلے تھا لیکن بعد میں تھا، اللہ نے اس کو پہلے لایا، اس کے معنی کے اندر تاکیدی، مضبوطی، پختگی لانے کے لیے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کسی اور کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتے، اللہ عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ توحید الوہیت جو اہم ہے، جو اہم توحید ہے کہ تمام قسموں کی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرنا، عبادت کا اقرار کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا کہ توحید الوہیت جو تیسری قسم توحید کی اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد پھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جس پر تو نے انعام کیا، جس پر تیرا احسان ہوا، انبیاء کرام کے راستے پر، ہمیں شہداء کے راستے پر، نیک لوگوں کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو گمراہ ہوئے، جو بھٹک گئے، جس کو تو نے گمراہ کر دیا۔ یہ مراد یہود و نصارہ ہے کہ یہود و نصارہ جس کے پاس دین تھا، شریعت تھی، مگر وہ لوگ گمراہ ہو گئے، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا، بلکہ ہمیں اپنے پیغمبروں کے راستے پر چلا، ہمیں اپنے نیک لوگوں کے راستے پہ چلا، ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلا جو کہ دین اسلام ہے۔ یہ دعا کرتے ہیں، اس لیے لاسٹ میں آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین، یعنی اللہ جو ہم نے دعائیں کی ہے، جو ہم نے تجھ سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعائیں مانگی ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ آمین کا مطلب ہے، آمین کا معنی ہے کہ اللہ دعا کو قبول کر، آمین کا مطلب دعا کو قبول کر، یہ اللہ جو ہم نے دعائیں مانگی ہیں اس کو تو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو پکا سچا دیندار بنا۔ اللہ ہم سے جو گناہیں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہے، اللہ اسے درگزر فرما، اسے معاف فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہے، جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور جنہوں نے نہیں کی، اللہ سبوں کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہے اس کے قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ اس کو اس مصیبت سے، پریشانی سے نجات دے۔ اللہ ہم میں سے جو انتقال کر گئے ہیں، اللہ تو ان کی گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، ایمان پر، اسلام پر، توحید پر رکھ۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔